لک صدرک، او میرا پیغمبر تیرا سینہ کھول جو دیا، دیکھ بلا موسیٰ پیغمبر مجھ سے مانگ مانگ کے سینہ کھلوائے، میں شرح صدر کر تو دوں اپنے موسیٰ پیغمبر کا، لیکن وہ پہلے مجھ سے مانگتے ہیں پھر میں کرتا ہوں، لیکن او میرا سونا پیغمبر تو تے منگیا بھی کوئی نہیں، بن منگے اسا تیرا سینہ کھول دیتا۔ الم نشرح لک صدرک۔ اچھا اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ کیا ہوتا ہے سینے کا کھلنا؟ سینے کا کھلنا اس سے مراد یہ ہے کہ وسعت پیدا ہو گئی، وسعت پیدا ہو گئی۔ وسعت سے مراد یہ ہے روحانی طور پہ، یار کوئی تھوڑی ظلم میرے نبی نے برداشت کیے۔ رسول اللہ فرماتے ہیں لقد اوذیت فی سبیل اللہ ما یوزا احد، اللہ کے راستے میں مجھے جو ستایا گیا نا، اتنا کسی نبی کو نہیں ستایا گیا جتنا اکیلے مجھ محمد کو ستایا گیا۔ تو وہ ساری گرانیاں دل میں ہی آتی ہیں نا، تو دل میں اگر گھٹن پیدا ہو جائے تو بندہ تو پھر برداشت ہی نہیں کر سکتا، ماحول میں رہ ہی نہیں سکتا۔ بس یہی روحانی طور پہ اللہ نے میرے نبی کے سینے میں وسعت پیدا کر دی۔ اب جو کچھ بھی کرے میرے نبی کا سینہ برداشت کر جاتا ہے۔ اب بیٹیوں کو طلاقیں دینے والے دے دیں، رسول اللہ کا سینہ برداشت کر جاتا ہے۔ اب ہجرت کرنی پڑے، سینہ برداشت کر جاتا ہے۔ اب کوئی گالیاں نکالے، شاعر کہے، شاعر کہے، مجنون کہے، دیوانہ کہے، پاگل کہے، میرے نبی کا سینہ برداشت کر جاتا ہے۔ وسعت اتنی اللہ نے رکھ دی، ہر تشدد برداشت کر لیا، ہر مصیبت اور گالی اور تانا برداشت کر لیا۔ ایک تو یہ ہو گیا الم نشرح لک صدرک کہ تیرے سینے کو اتنا چوڑا کر دیا، اور اتنی تو میری جنت بھی کھلی نہیں جتنا میں نے تیرے سینے کو کھلا کر دیا۔ اور ایک اس کا مطلب مفسرین نے لکھا حقیقتاً سینہ چیرنا، یہ رسول اللہ کے ساتھ 4 مرتبہ ہوا۔ حقیقتاً سینہ چیر کے اندر سے دل نکال کے اس کو زمزم کے پانی سے دھو کے علم و حکمت کے نور بھرے گئے، اور 100 اللہ نے انعام و اکرام اس میں بھر دیا۔ پہلی دفعہ جب آپ کی عمر 4 سال تھی، آپ بچے تھے، حلیمہ سعدیہ کی پرورش میں تھے، تو جبریل آئے، آپ کو پکڑا، آپ کے سینے کو چیرا، دل نکالا۔ یہ اس لیے کیا گیا تاکہ محمد الرسول اللہ بچے کا بچپنا بھی عام بچوں سے نرالا ہو جائے، وہ جو لہو و لعب ہوتا ہے بچوں میں وہ نکال دیا۔ دوسری مرتبہ شق صدر میرے نبی کریم کا جوانی کے ٹائم ہوا، جب آپ کی عمر 10 سال تھی۔ یہ اس لیے کیا گیا کہ جوانوں میں جو قوت غضب، قوت شہوت ہوتی ہے، وہ سب نکال دی جائے تاکہ اس محمد پیغمبر کی جوانی بھی نرالی ہو جائے۔ اور تیسری مرتبہ شق صدر تب ہوا جب قرآن اتارنے لگے 40 سال کی عمر میں نبوت کے وقت، تاکہ قرآن کو سنبھالنے اور برداشت کرنے کی طاقت تو یہاں پیدا ہو جائے نا، کہ وہی الہی کا نزول اس سینے پہ ہونا ہے، اس سینے میں وسعت تو پیدا کر دی جائے، کیونکہ اسی سینے پہ قرآن اترنا ہے، اسی سینے پہ کلام اترنا ہے، اسی سینے پہ اللہ کی وحی اترنی ہے، اسی سینے پہ جبریل کے انوارات آنے ہیں۔ لہذا یہ تیسری مرتبہ اور چوتھی مرتبہ آپ کا سینہ چیر کے شق صدر تب کیا گیا جب آپ کو معراج پہ لے جایا گیا، کہ دنیا سے نکل کر ایک نئے جہان کے عجائبات دیکھنے ہیں۔ تو اس دنیا میں رہنے والے بندے کے سینے میں اتنی طاقت نہیں کہ وہ عجائبات اگلے جہان عالم ملکوت کے دیکھے اور برداشت کر جائے۔ وہ سکت اور طاقت اور ہمت پیدا کرنے کے لیے چوتھی مرتبہ پھر آپ کا سینہ کھولا گیا۔ تو میں نے اب پہلی آیت اپنی مکمل کر لی، الم نشرح لک صدرک، کہ اے میرے نبی ہم نے تیرا سینہ کھول نہیں دیا۔ یہ پہلا انعام ہے شرح صدر، زور سے بولو کیا ہے جی؟ شرح صدر، یا روحانی طور پر وہ بھی ہوا اور جسمانی طور پر حقیقت میں وہ بھی کیا گیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہاں فائدے کے لیے ایک بات عرض کر دوں کہ یہ شرح صدر نبی کا تو ہوا، لیکن اسی نبی کے صدقے، سبحان اللہ، اسی کی امت ہونے کے ناطے اللہ بعض اوقات کسی مومن کو بھی شرح صدر کی نعمت عطا کر دیتا ہے۔ جن جن کو ضرورت ہے شرح صدر ہو وہ تو کہہ دے سبحان اللہ، اللہ نصیب کرے۔ میں ایک حدیث یہاں صرف سناتا ہوں اور پھر میں دوسری بات کرتا ہوں۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حدیث پاک میں آتا ہے
میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن قرآن مجید کی یہ آیت تلاوت کی، سنیے گا. من یرید اللہ ان یہدیہ یشرح صدرہ للاسلام. کہ اللہ جس بندے کے ساتھ ہدایت کا ارادہ کرتا ہے تو اس کے سینے کو اسلام کے لیے کھول دیتا ہے. سبحان اللہ. حدیث پاک میں آتا ہے میرے نبی کریم نے یہ آیت پڑھنے کے بعد فرمایا، یعنی آیت کی تفسیر آمنہ کے لال کی زبان سے. آپ جتنے دوست بیٹھے ہو نا، میری آپ سے دو گزارشیں ہیں. تساں اگر ناراض نہ تھی وہ تو میں آکھاں چاہ دو باتیں آپ سے کرنی ہے. سر تو ہلا دیو کہہ دوں. ایک گل ہے جو مل کے بیٹھو، نیڑے نیڑے ہو جاؤ. شاباش، بسم اللہ پڑھو، آگے آگے ہو جاؤ، سارے حرکت کرو، تھوڑی تھوڑی مل کے بیٹھو. مجلس کے آداب ہے، مہمان رحیم یا خان سے ہوئے اتنا لمبا سفر کر کے مل کے بیٹھو. سارے آگے آ جاؤ. نوجوان جو بزرگ ہیں جن کا کوئی عذر ہے وہ بے شک ٹیک لگا کے بیٹھیں، باقی آگے آ جاؤ، مل کے بیٹھو. چلو میں دوسری بات رہنے دیتا ہوں. ایک من لئیے اسے دے انعام میں دوسرے دی چھٹی میں لگی. تو من یرید اللہ ان یہدیہ یشرح صدرہ للاسلام. اللہ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے تو اس کے سینے کو اسلام کے لیے کھول دیتا ہے. میرے نبی نے یہ آیت پڑھی تو آگے فرمایا، ان النور اذا دخل الصدر انفسح. یہ نور ایمان جس وقت بندے کے سینے میں آتا ہے تو بندے کا شرح صدر ہو جاتا ہے. یعنی ایمان کا نور بندے کا شرح صدر کر دیتا ہے. ایمان تو ہم سب نے قبول کر رکھا ہے، لیکن نور ایمان کسی کسی کو نصیب ہوتا ہے. اسی کو نصیب ہوتا ہے جو ایمان کے دل معاملے میں سچا ہو جائے، سچا ہو جائے، کھڑا ہو جائے. کیونکہ ایمان بنیاد ہے. ایمان کا معاملہ اصل بنیاد ہے. جس طرح ہم عمارت بناتے ہیں تو نیچے بنیادوں پہ جو محنت کرتے ہیں اتنی محنت دیواروں اور چھتوں پہ نہیں کرتے جو بنیادوں پہ کرتے ہیں. کیونکہ بنیاد ہی کی وجہ سے عمارت نے کھڑے ہونا ہے. لہذا شرح صدر اگر اپنا کروانا ہے، اور یہ بڑی نعمت ہے میرے نبی کریم کے شرح صدر سے ایک جھلک نور کی نکلی ہوئی تیرے میرے سینے میں تب آ سکتی ہے. میرے نبی کریم نے فرمایا، ان النور اذا دخل الصدر انفسح. یہ ایمان کا نور جب بندے کے دل میں اترتا ہے تو سینہ چوڑا ہو جاتا ہے. یہ ایمان کیا ہے؟ ایمان سب سے پہلا یہی ہے کہ بندہ اپنے اللہ کی عبادت کے معاملے میں کسی کو شریک نہ ٹھہرائے. کیونکہ کلمے میں مطالبہ ہم سے یہی کیا گیا، عہد اور اقرار یہی لیا گیا، لا الہ الا اللہ. ہم تو صرف یہ پڑھتے ہیں جو اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. ہر بندہ توجہ کرے، میرے بات میری بڑی کام کی ہے، ہر بندے کے سمجھنے کی ہے، لہذا توجہ کیجئے. یہ جو کلمہ طیبہ ہے لا الہ الا اللہ، اس کا معنی کیا ہے؟ لوگ اس کا سادہ معنی کرتے ہیں کہ الہ کا معنی معبود ہوتا ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. جبکہ میں کہتا ہوں قرآن کی روشنی میں کہ یہ جو الہ کا مطلب ہے، یہ لفظ الہ تو سمندر ہے. ایک چھوٹے سے لفظ میں اسے بند نہ کیجئے. عوام کو سمجھ نہیں آتا جب آپ کہتے ہیں کہ الہ کا معنی معبود ہے. اگر آپ زیادہ آسان کریں تو یہ کہیں گے کہ جو عبادت کے لائق تو وہ معبود. جبکہ قرآن یہ بتاتا ہے کہ الہ کا صرف یہ معنی نہیں کہ معبود، بلکہ قرآن کی روشنی میں عرض کروں تو معنی یوں بنتا ہے، الہ کا ایک معنی معبود بھی ہے، الہ کا ایک معنی مسجود بھی ہے، الہ کا ایک معنی مطلوب
مطلوب و مقصود بھی ہے، الہ کا ایک معنی آسمان و زمین کے بنانے والا بھی ہے، الہ کا ایک معنی بادل اور ہواؤں کو چلانے والا بھی ہے، الہ کا ایک معنی بارشیں برسا کے اس میں سے طرح طرح کے نباتات اور باغات اگانے والا بھی ہے، الہ کا ایک معنی داتا بھی ہے، الہ کا ایک معنی دستگیر بھی ہے، الہ کا ایک معنی لجپال غوث اعظم دستگیر غریب نواز بھی ہے، الہ کا معنی اولاد دینے والا، الہ کا معنی عالم الغیب ہونے والا، الہ کا معنی حاضر و ناظر ہونے والا، الہ کا معنی ساری کائنات کے ذرے ذرے کا مالک ہونے والا، متصرف بننے والا، مدبر بننے والا، کائنات کے ذرے ذرے کا مالک بننے والا، الہ کا معنی یہ ہے سجدوں کے لائق ہونے والا، ہر طرح کی عبادت کے لائق ہونے والا، الہ کا ایک معنی ہر طرح کی عبادتوں کے لائق ہونے والا، الہ کا ایک معنی دل کی عبادتوں کے لائق ہونے والا، جو توکل ہے، یقین ہے، بھروسہ ہے، اعتماد ہے میرے اللہ پہ ہونا چاہیے، الہ کا ایک معنی زبان کی عبادتوں کے لائق ہونے والا، یعنی ہر طرح کی غائبانہ پکار اکیلے اللہ کے لیے ہونی چاہیے، الہ کا ایک معنی جو مالی عبادتوں کے لائق ہونے والا، یعنی ہر طرح کی نظر نیاز منت منوتی قربانی اور جو کچھ بھی مال کی عبادت ہے یہ ساری اسی کے لیے ہونی چاہیے، الہ کا ایک معنی بدن کی عبادت کے لائق ہونے والا، رکوع و سجود و قیام و قعود و عمرہ و طواف و سعی و حج و جو کچھ بھی تم بدن سے کرتے ہو یہ ساری عبادتیں، دل والی عبادتیں، زبان والی عبادتیں، بدن والی عبادتیں، یہ ساری کائنات کی جتنی عبادتیں ہیں یہ سارے الہ کے معنی ہیں۔ جب ہم کہتے ہیں لا الہ الا اللہ ہم وعدہ یہ کرتے ہیں گواہ رہ جانا عبادت کی ساری اقسام تیرے لیے کرتے رہیں گے، تیرے سوا کسی کے لیے بھی نہیں کریں گے۔ یہ کھولنا چاہیے، عوام کو پتہ نہیں چلتا جب آپ کہتے ہیں معبود، الہ کا معنی معبود، اور معبود عربی کا لفظ، وہ بیچارے کورے رہ جاتے ہیں، انہیں پتہ ہی نہیں چلتا کہ معبود کسے کہتے ہیں۔ یوں کھول کھول کے بتائے، اگر عوام کو بتایا گیا ہوتا کہ الہ کا ایک معنی داتا ہے اور کلمہ کہتا ہے لا الہ الا اللہ، تو بتاؤ یہ لاہور والے پیر علی حجویری کو کوئی داتا کہتا کہ الہ کا تو معنی ہے داتا، سب کچھ دینے والے۔ تو یہ کمزوریاں ہیں ہماری، جب ہم الہ کا معنی، الہ پہ پردے ڈال کے بیان کریں گے نا تو بات نہیں کھلے گی، بات کو زیادہ کھول کھول کے کیجئے۔ تو یہ میرے نبی کریم نے فرمایا یہ نور توحید جب بندے مومن کے دل کی گہرائیوں میں اترتا ہے انفسح، یہ کھل جاتا ہے اس بندے کا سینہ۔ اور جس طرح میرے نبی کریم ساری زندگی کلمے کی دعوت دیتے رہے، بدلے میں اللہ نے انعام دے چھوڑا کہ سینے کو کھول دیا۔ اگر تو اور میں بھی اسی طرح موحد اور توحید پرست بن جائیں گے، رب کعبہ کی قسم تیرے میرے دل کو بھی اللہ کھول دے گا، پھر تیرے لیے بھی جینا آسان ہو جائے گا، مشکلات کو آسان ہو جائے گا نبھانا، تیرے میرے لیے بھی مشکلات کے رستے پہ چلنا آسان ہو جائے گا۔ حتیٰ کہ آگے پھر میرے نبی کریم نے ایک اور بات کی، وہ بھی بڑی سمجھنے والی ہے۔ کسی سوال کرنے والے نے درمیان سے سوال کیا، یا رسول اللہ حل تلک من علم یعرف بہ، یا رسول اللہ اس شرع صدر کی نشانی کیا ہے؟ کیسے پتا چلے گا کہ کس بندے کا شرع صدر ہو گیا مومنوں میں سے؟ اب یہ بھی بڑے کام کی بات ہے، سمجھنے والی بات کہ نشانی کیا ہے۔ اتنے جو مومن ہیں کیسے پتا چلے گا کہ شرع صدر کس کا ہوا ہے؟ سنیے گا سنیے گا، میرے نبی کریم نے فرمایا اس کی 3 نشانیاں ہیں۔ الانابۃ الی دار الخلود، التجافی عن دار الغرور، والانابۃ الی دار الخلود، والاستعداد للموت قبل نزول۔ 3 نشانیاں شرع صدر کی۔
پہلی نشانی ہے جس مومن موحد توحید پرست کا سینہ چوڑا اللہ شرح صدر کے ذریعے کر دیتا ہے، اس کے نتیجے میں دنیا سے بے رغبت ہو جاتا ہے، یعنی آپ کے ایمان کا رنگ نکھر کے آپ کے عمل میں آ گیا۔ آج جب موحد بندے پھرتے ہوتے ہیں تو کہتے ہیں ہن نمازاں دی کیڑی لوڑ ہے، توحیدی نہیں ہے، موحد نہیں ہے، ٹھپا لگ گیا جنتی کا۔ کس نے تجھے کہا ہے کہ صرف عقیدہ اور عمل کچھ نہیں؟ عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی، یہ خاک کی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ یار عمل تیرے میرے لیے بھلا کیوں نہیں ضروری ہوگا؟ عمل تو وہ چیز ہے اللہ نے اپنے نبیوں کو بھی درجے دیے، عمل کے ذریعے دیے، حتیٰ کہ اللہ قرآن میں کہتے ہیں اِذَ ابْتَلَىٰ ابراہیم ربہ بکلمات فاتمہن قال انی جاعلک للناس اماما۔ اور میرا پیغمبر امامت کا عہدہ لینا ہے تو سب سے پہلے باپ سے ٹکر لینی پڑے گی، امامت کا عہدہ لینا ہے تو قوم کا مقابلہ کرنا پڑے گا، امامت کا عہدہ لینا ہے تو نمرود کا مقابلہ کرنا پڑے گا، امامت کا عہدہ لینا ہے تو اپنے بیٹے کو جنگل میں چھوڑ کے آنا پڑے گا، امامت کا عہدہ لینا ہے تو بیٹے کے گلے پہ چھری چلانی پڑے گی۔ عمل کے میدان میں اتارا نبیوں کو، تو نے اور میں نے کیوں تکیہ کر لیا ہے؟ اسی آدھے جی اللہ غفور الرحیم، اس میں کوئی شک نہیں اللہ غفور الرحیم ہے، لیکن یہ تو ظلم ہے، ساری زندگی ایک نماز پڑھتا ہے دوسرا بے نمازی مر گیا، اللہ کہ چلو بھائی دو میں جنت اچ، یہ جس سے سب ساری زندگی مشقتیں کروائیں، بتاؤ اس کا کیا قصور ہے؟ اگر بعد میں دونوں کو جنت بھیجنا تھا، زکوٰۃ دینے والے کو اور نہ دینے والے کو، حیادار کو اور بے حیا کو، اگر دونوں کو برابر کر دینا تھا، اس شریعت اتار کے رسول اللہ کو پتھر مروارنے کی پھر کوئی ضرورت تھی؟ یہ سوچنے والی بات۔ تو شرح صدر ہوتا عقیدے کی وجہ سے ہے، لیکن اس عقیدے کا اثر مومن کے عمل کے اندر نکھر کے سامنے آ جاتا ہے۔ یعنی بات کا خلاصہ یہ ہو گیا، عقیدے اور عمل کا حسین امتزاج تجھے شرح صدر کی نعمت عطا کر دے گا۔ دوسرا کیا فرمایا؟ ایک تو دنیا سے بے رغبت ہوتا ہے وہ بندہ جس کا شرح صدر ہوتا ہے، نمبر 2 آخرت کی زیادہ فکر اسے پڑ جاتی ہے، اور نمبر 3 موت کی تیاری کرتا ہے، مرنے سے پہلے موت کی۔ حضرت ملا علی قاری رحمہ اللہ نے ایک موقع پہ لکھا ہے کہ موت کی تیاری کی بھی 3 نشانیاں ہیں۔ پہلی توبہ، کہ بندہ ہر وقت توبہ سے رہتا ہے، توبہ ٹوٹتی ہے پھر کر لیتا ہے، ڈرا ڈرا اللہ سے رہتا ہے، توبہ میں رہتا ہے ہر وقت۔ اور نمبر 2 عبادت میں مشغول رہتا ہے، کوتاہی ہو جاتی ہوگی درمیان میں لیکن پھر عبادت میں لگ جاتا ہے۔ اور تیسری نشانی یہ ہے کہ اپنی طاقتوں کو اللہ کی رضا والے کاموں میں خرچ کرتا ہے۔ یہ 3 نشانیاں موت کی تیاری کی، اگر یہ کسی میں پائی گئی ہیں تو وہ سمجھے کہ میری تو کتنی خوش قسمتی کہ میں موت کی تیاری میں لگا ہوں، اور اگر آپ پورے مجمع میں سے یہ 3 چیزیں اکٹھی کسی میں نہیں ابھی تک، تو پھر سمجھ لیجئے کہ موت تو سر پہ ہے، موت کا ایک جھٹکا تجھے ان روشنیوں سے نکال کے قبر کے اندھیروں میں پہنچا دے۔ پھر اپنی فکر کر لے، توبہ کر، عبادت کر اللہ کی، اور اپنی طاقتوں کو شیطان کے راستے میں مت کھپا، اپنی طاقتوں کو رحمان کی رضا کے لیے کھپا۔ کرتے ہو وعدہ اللہ سے؟ اللہ سے جو وعدہ کرتے ہو ہاتھ کھڑا کر دو۔ اللہ اللہ، یہ شرح صدر کی 3 نشانی۔ چلو یار اسے کمپلیٹ کرتے ہیں یہاں پہ، الم نشرح لک صدرک، یہ پہلا اعزاز جو اللہ نے دیا، شرح صدر۔ یہ آپ کو کچھ سمجھ آیا؟ اب دوسری بات میں کرنے لگا۔ وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ الَّذِي انقض ظہرک۔ میں تو آدھا تسی ران دیو، میں آپ پہ نال نال آدھا سبحان اللہ سبحان اللہ، سو تکلیف نہ کرو۔ اللہ دے بندے ہو، سال بعد کوئی ایک جلسہ ہویا، ربیع الاول دا مہینہ شان پڑے، سچے تو لوگ تانے دین دن بھی وہابی رکھے، تسی ہو ہی رکھے یار، بالکل
او غم حسین پڑھیا جا رہا تے اگوں تھاڑا مار مار کے روگ روندے نو، اٹھ اٹھ کے اگے خطیب دے گاٹے فٹ ہوندے نو. ہمارے لوگ بالکل پتہ نہیں وہ قرآن سنتے وقت سکینہ نازل ہوتی ہے کہ نہیں، سکینہ دا شکار تو نہیں ہوئے بیٹھے، پتہ نہیں. چلو یار، وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ، علماء کرام تشریف لے آئے، میں ان کو مرحبا کہتا ہوں. یہ سارے مجھ سے بڑے، تقوی میں بھی بڑے ہیں، ورع میں بھی بڑے ہیں، علم میں بھی بڑے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کا سایہ ہمارے سروں پہ سلامت رکھے. ہمارے استاذ محترم کے صاحبزادگان تشریف لائے ہیں حسن ابدال سے. میں اپنی بات اختتام کی طرف لے جاتا ہوں آہستہ آہستہ، لیکن تم تسلی رکھو جی ختم ہوندے ہوندے بھی اس تے گھنٹہ لگنا. وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ، او میرا سونا دعا انعام تانوں اے دتے. وضع وزر، وہ جو بوجھ آپ کے سینے پہ ڈالا تھا نا، وہ ہم نے اتار دیا. آنکھو سبحان اللہ. وضعنا عنك وزرك، پہلا انعام شرح صدر، دوسرا انعام وضع وزر. اے جڑا بوجھ تواڈے کندھیاں تے سٹیا ہے، شریعت تے دین تے ایمان والا، اے قرآن دی تبلیغ والا، اس قوم نو درست کرن والا، کیویں خیال ہے تواڈا استاد دے ذمے لگایا جائے اس کلاس نو تسی ٹھیک کرنا ہے؟ استاد دے کندھیاں تے بوجھ آندا ہے. اگر پیر دے ذمے لگے انہاں مریداں دی تسی اصلاح کرنی ہے تے پیر صاحب نو ایک ذمہ داری محسوس ہوندی ہے. والدین دے ذمے اپنی اولاد دی اصلاح لگ دیئے، والدین دے سر دے اتے بوجھ آندا ہے. اللہ تعالیٰ فرماندے نے او میرا پیغمبر ما ارسلناک الا کافۃ للناس. اے میرے پیغمبر اسی تانوں مشرق دا بھی نبی بنایا، مغرب دا بھی نبی بنایا، شمال دا بھی نبی بنایا، جنوب دا بھی نبی بنایا، عرشیاں دا بھی نبی، فرشیاں دا بھی نبی، اپنے تے پرایاں دا بھی نبی، عربیاں تے عجمیاں دا بھی نبی، شہریاں تے دیہاتیاں دا بھی نبی. ساری کائنات دی ہدایت دی ذمہ داری تواڈے اوتے سٹ دتی ہے میرے پیغمبر. اس واسطے بوجھ تا میرے نبی کریم تے بنا گیا. حدیث پاک چاہندا ہے اللہ دے نبی دی داڑھی مبارک دے اندر چند وال سفید آئے. صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ عمر تے جناب دی اتنی کوئی نہیں، کیا وجہ ہے کہ تہاڈی داڑھی مبارک وچ بال سفید کیوں آ گئے؟ اللہ دے نبی فرمایا مینوں سورۃ ہود نے بڈھا کر دیتا ہے. اے وال میرے اس واسطے آئے کیونکہ اللہ نے مینوں اے حکم دے رکھیا ہے فاستقم کما امرت. او میرا سونا اے جڑی لائن تانوں چھک کے دتی ہے تے بنا کے دتی ہے دین تے شریعت والی، اے جڑا رستہ متعین کیتا ہے صراط مستقیم والا، اس تو دائیں بھی نہیں ہونا تے بائیں بھی نہیں ہونا، سیدھا سیدھا ٹرنا ہے. اس دے اوتے مشکلات آندیاں تے برداشت کرنیاں، مصیبتاں آویں تے پھر بھی برداشت کرنیاں، مصائب تے آلام آویں تے پھر بھی برداشت کرنے. اے اتنا بوجھ آئی کہ اس بوجھ دی وجہ تو عمر تو پہلے میرے نبی دی داڑھی دے وال بھی سفید ہو گئے. اتنا بوجھ آئی. تکبیر، شان محمد مصطفیٰ، شان صحابہ، اکابرین علماء دیوبند، نعرہ تکبیر. اس بوجھ دا علاج کیتا. وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ، او میرا سونا اے جس بوجھ تواڈی کمر جھکا دیتی ہے، وضعنا عنک وزرک، اسی اس بوجھ نو تواڈے کندھیاں تو اتار دیتا ہے. ہن سوال ہے کیویں اتاریا؟ قرآن والی ذمہ داری تا ختم کوئی نہیں ہوئی تے پھر بوجھ اتارن دا کیا طریقہ ہے؟ ذرا ایو سمجھنا ہے تسی. دو طریقے لگائے اللہ دے بوجھ اتارن واسطے. پہلا طریقہ الم نشرح لک صدرک، یہ جڑا شرح صدر ہویا نا اسے دا نتیجہ ووضعنا عنک وزرک.
سینہ جو کہ کھلا ہو گیا، وسعتاں آ گئیاں دل وچ، لہذا ہن کم کرنا سوکھا لگدا ہے، ہن تکلیفاں برداشت کر لیندا ہے، دل وچ اتنی وسعت آ گئی۔ یعنی ایک دوسرا انعام پہلے دا نتیجہ بن گیا، شرع صدر ہویا تے نتیجے چ بوجھ ہلکا ہو گیا۔ اے ایک تفسیر تے دوسری اے وے اللہ تعالی نے میرے نبی کریم دے بوجھ نو اس طریقے اتاریا، اور جس ویلے میرے نبی کریم دا تیسرا بیٹا فوت ہویا، 18 مہینے دا ابراہیم، میرے نبی کریم دا بڑا لاڈلا تے پیارا سکی اولاد، کتنی پیاری ہوندی ہے بندے نو، لیکن میرے نبی کریم دیاں اکھاں وسن لگ گئیاں۔ حدیث پاک چاہندا ہے اللہ دے نبی، ان العین تدمع والقلب یحزن، اللہ دے نبی فرمایا میری اکھاں پیاں وسدیاں اپنے بیٹے دی جدائی وچ، تے میرا دل غم نال غمگین تے بھریا ہویا ہے۔ اس موقع تے اللہ دے پیغمبر تے اتنی بڑی آزمائش آئی، لیکن انہاں ظالماں تے کافراں تے مخالفاں دشمنا اس موقع نو بھی اپنے ہتھوں ضائع نہ ہون دیتا، بلکہ اللہ دے نبی دی اتے اس موقع اتے بھی انہاں تانے مارے تے آکھے ان محمدن قد بطر منا، محمد الرسول اللہ تماز اللہ نسل کٹے آئے، نسل کٹ گئی، جڑا بچہ پیدا ہوندا ہے فوت ہو جاندا۔ لہذا تسی پریشان نہ ہو ساڈی برادری، اسی پریشان آنا جو اے لوگاں وچ کیوں پھیلدا جا رہا اسلام، اس کا تو بیٹا ہی کوئی نہیں زندہ رہا، مشن کو تو بیٹا سنبھالتا ہے، جانشین تو وہ بنتا ہے جب اس کا بیٹا زندہ ہی کوئی نہیں رہا، تو اے مشن بھی ادا ان قریب مٹ جائے گا۔ لہذا اس موقع پہ انہوں نے جب یہ تانا مارا، پنجابی تو سمجھ آ رہی ہے سرگودے علی، انجوائے چلو کر لو، ویسے شاید لفظ تو کئی اور مختلف ہوں گے، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس موقع تے جس ویلے تانا دیتا گیا میرے نبی نو کہ تہاڈی تے نسل کٹی جا رہی ہے، تہاڈا تا بیٹا بھی کوئی زندہ نہیں، اللہ شاید بیٹے اس واسطے اللہ فوت کیتے کیونکہ باپ جس منصب تے ہوندا ہے پتر پھر اسے منصب تے ہی آندا ہے، چونکہ میرے نبی کے بعد کوئی نبی نہیں آنا، اس لیے اللہ نے بیٹے فوت کر لیے۔ جب تجھے ختم نبوت کا تاج پہنا دیا ہے تو نبوت تو بیٹوں میں آتی ہے، لہذا بیٹا ہو اگر زندہ ہو تو کہیں ختم نبوت پہ نہ کوئی اعتراض اٹھ جائے، لہذا اللہ بیٹے فوت کر لے۔ یہ بھی دنیا نو پیغام دیتا میرا نبی آخری نبی تے میرے نبی تو بعد کوئی نبی۔ لو عاش ابراہیم، خود میرے نبی فرمایا اگر میرا 18 مہینے والا بیٹا ابراہیم زندہ رہندا تلکان نبیا، اے میرے تو بعد نبی بندا، لیکن اللہ نے چونکہ میرے تو بعد نبی کوئی نہیں رکھیا، اس واسطے میرے بیٹے انہاں نو اعتراض دا موقع مل گیا کہ نسل ایدی ختم ہوندی جا رہی۔ اللہ تعالیٰ نے میرے نبی کریم دے سینے دے اتے اے بوجھ اس طریقے اتارے تے اللہ تعالیٰ نے میرے نبی کریم نو تسلی دیتی اس موقع تے فرمایا اِنَّا آتَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، او میرا سونا کوئی بات نہیں اگر تیرا قاسم فوت ہو گیا، کوئی بات نہیں اگر تیرا عبداللہ فوت ہو گیا، کوئی بات نہیں اگر تیرا ابراہیم تیسرا بیٹا فوت ہو گیا، تیری پیٹھ دے اوتے ابو بکر جیسا بیٹا تے دے چھوڑیا، تینو عمر جیسا بیٹا تے دے چھوڑیا، تینو عثمان تے علی جیسے بیٹے تے عطا فرما دیتے۔ ہن میرا پیغمبر تسا غمگین نہیں ہونا، کیونکہ اسے ابو بکر نے تہاڈیاں صداقتاں نو دنیا دے اندر پھیلا دینا، ایو عمر تہاڈی عدالت دا علم بردار بن جائے گا، ایو عثمان تہاڈے حیا دا علم بردار بن جائے گا، ایو علی تہاڈیاں شجاعتاں دے دنیا دے اندر نعرے لگا دے گا، ایو امیر معاویہ تہاڈیاں سیاستاں نو دنیا تے پھیلا دے گا، ایو عائشہ صدیقہ عفیفہ طیبہ طاہرہ صدیقہ، ایو تہاڈے گھر دی زندگی نو تہاڈی امت تک پہنچا کے تہاڈے دین نو محفوظ کر دے گی، ایو عبداللہ بن عمر اے تہاڈیاں
سنتاں دا پابند بن جائے گا، ایو عبداللہ بن مسعود تواڈے علم نو دنیا دے اندر پھیلا دے گا، ایو ابو ہریرہ تواڈیاں حدیثاں نو دنیا جاری کر دے گا۔ چنانچہ اللہ نے صحابہ دی جماعت میرے نبی دی پیٹھ تے کھلار کے اس وزن نو اس طریقے نال بوجھ نو ہٹا دیتا کہ کل جیڑا کم اکلے محمد رسول اللہ دے ذمے لگا، اللہ نے آج اس کم نو نبھاون واسطے 1,44,000 صحابہ دی جماعت میرے نبی نو عطا کر دیتی۔ یہ مطلب ہے وضعنا عنک وزرک، او میرا سونا سا تیرا بوجھ صدیق اکبر دے ذریعے اتار دیتا، اسی تیرا بوجھ فاروق اعظم دے ذریعے اتار دیتا، اسی تیرا بوجھ عثمان تے علی دے ذریعے اتار دیتا، اسی تیرا بوجھ صحابہ کرام دی جماعت دے ذریعے اتار دیتا۔ پھر صحابہ نے بھی حق ادا کر دیتا، پھر صحابہ بھی بیرو بر تے چھا گئے، سمندراں وچ گھوڑے پا دیتے، اور دنیا دے خطے خطے تے چپے چپے تے حبے حبے تے ذرے ذرے دے اوتے صحابہ کرام نے کتھے کتھے جا کے محمد عربی دے دین نو پھیلا دیتا۔ دی اذانیں کبھی یورپ کے کلیساؤں میں اور کبھی افریقہ کے تپتے ہوئے صحراؤں میں، میرے نبی دے صحابہ بحر و بر تے چھا کے میرے نبی دے جھنڈے نو بلند چکیتا، لہذا کتنا مقام صحابہ نو اللہ نے دیتا۔ آج لوکاں دے دل تے صحابہ بوجھ بن دن، لیکن ایو صحابہ جنہاں دی وجہ تو اللہ نے میرے نبی دا بوجھ اتار دیتا۔ ایک گل توجہ طلب ہے کہ اللہ میرے نبی دا بوجھ اتارے صحابہ دے ذریعے، بولو اللہ میرے نبی کا بوجھ اتارے، زور سے بولو اللہ میرے نبی کا بوجھ اتارے صحابہ کے ذریعے۔ آج مفت جو کچھ لوگوں دے سینے تے بوجھ بن گیا ہے صحابہ والا، کوئی تبرہ کردا ہے، کوئی بک بک کردا ہے، کوئی جھوٹ بولدا ہے، کوئی تنقید کردا ہے، کوئی انہاں دی سیرت تے انہاں دی زندگی دے اوتے اعتراض کردا ہے، کوئی جمل دا معاملہ اٹھاوے، کوئی صفین دا معاملہ اٹھاوے، کوئی فتق دا معاملہ اٹھاوے۔ اس طریقے دے نال لوگ صحابہ دیاں گستاخیاں کردے رہندے، انہاں نو سوچنا چاہیے ہے صحابہ تے او لوگ ہن جنہاں دی وجہ تو بوجھ اتریا میرے نبی کریم دا، جنہاں دی وجہ تو نبی دا بوجھ اتر جاوے، او کدی ان مومن بندے دے سینے تے بوجھ نہیں بن سکتے، او کدی بوجھ نہیں بن سکتے مومن واسطے، کیونکہ مومن دا تا ایمان صحابہ، مومن دا تے ایمان صحابہ، مومن دا تے ایقان صحابہ۔ اچھا پتہ وجہ اس دی کہ آج کل کچھ یہ زیادہ معاملہ اٹھ گیا ہے، یہ کچھ جب نئے نئے اسکالر آئے ہیں نا، یہ ہاں روزی روٹی والے جنہوں نے چینل بنا رکھے ہیں، تو وہ آئے دن کوئی نہ کوئی تبصرہ صحابہ پہ کرتے رہتے ہیں، آئے دن کوئی نہ کوئی نئی ویڈیو اپلوڈ کرتے رہتے ہیں۔ کوئی کہتا ہے میں صحابہ پہ تلوار اٹھانے کی وہ ہمت کرتا اگر ان کے زمانے میں ہوتا، پھر کہتا ہے چلو میں تلوار نہیں اٹھا سکیا تو میں اپنی زبان تے چلاواں گا۔ صحابہ کے متعلق کبھی کوئی مسئلہ کبھی کوئی معاملہ اختلافی جان بوجھ کے اٹھا کے صحابہ کو وہ مشکوک بنانا چاہتے ہیں، لیکن سنیے گا یہ انہوں دی مجبوری ہے، اگر وہ یہ نہ کریں تو کون ان کے چینل کو آگے بڑھائے گا، یہ ان کی مجبوری ہے۔ لیکن صحابہ کی تعریفوں کو قرآن کے ذریعے پڑھ پڑھ کے دنیا کو سنانا یہ میرے ایمان کی مجبوری ہے۔ اگر ہم دفاع نہ کریں تو ہمارا ایمان کبھی نہیں بچتا۔ سبحان اللہ، اندر منتقل کر لو جی، سارے ساتھی اندر تشریف لے آئیں، کوئی بندہ بھی نہ جائے گھر۔